السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ زمانوں سے قبل آئے ہمارا اپل کر انتہائی احترام و عزت کے ساتھ اپنے وسائل کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواح نافذان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا سنا، جھوم جھوم کر بات کا ہدیان شفا ومن فرض اللهم صل على سيدنا محمد ما يجوز الكلام والدین الکرام اجمعین وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہماری انسانی زندگی میں اگر آپ کو دیکھیں سارے کام بعد میں ہیں، لیکن یعنی دینی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں تو بہت سے کام پہلے ہیں۔ پہلے بچہ دودھ پیتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، اور بہت سے کام ہیں۔ لیکن دینی زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دین کی زندگی بچپن میں تقوی الہی سے شروع ہوتی ہے۔ رب نے بھی ہمیں پہلے تقوی کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور یہ تقوی کا حکم ایک ہی جگہ نہیں ہے، کئی جگہوں پر ہے۔ یہاں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ہر بات پہلے تقوی ہے، پھر دوسرا کوئی حکم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے پہلے تقوی کا حکم دیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہم اپنی بچپن کی زندگی دیکھیں تو تقوی کی ابتدا 7 سال کی عمر سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، مروا صبیانکم الصلاۃ اذا بلغت 7، جب تمہاری اولادیں 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ یہاں سے تقوی شروع ہوتا ہے۔ 7 سال کا ہو بچہ تو اسے نماز کا حکم دو، اور پھر جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب مار کر پڑھاؤ۔ نماز فرض تو ابھی نہیں ہے، لیکن ساتھ میں حکم دیا کہ چل بیٹا چلو چلو نماز پڑھنے چلو۔ نماز کیا ہوتی ہے، مسجد کیا ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں آواز نہیں کرنا، دھمال مستی نہیں کرنا، یہ سب اسے سکھانا ہے۔ اذان ہو تو نماز کے لیے مسجد پہنچ جانا ہے، یہ اسے سکھانا ہے 7 سال کی عمر سے۔ جب وہ 10 سال کا ہو نہیں جاتا، کھیلنے میں ہے، وہ لگائی چل اذان ہو گئی تجھے پتہ نہیں ہے، چل نماز پڑھنے۔ اب مار کر پہنچانا ہے نماز کے لیے، اس لیے کہ اب وہ 12 سال کا ہوگا نا تب وہ بالغ ہوگا۔ 12 سے 15 سال میں لڑکا بالغ ہوتا ہے، تو جب 12 کا ہوگا بالغ ہوگا تب تک اس کے لیے نماز کی عادت ہو چکی ہوگی۔ 7 سال سے پڑھتا جا رہا ہے، 10 سال میں مار کر پڑھا تو ایک جھاگ بھی بیٹھ گئی دل میں کہ باپ تو مارتا ہے، نماز نہ پڑھو تو جب بالغ ہوا خود بخود مسجد میں پہنچ رہا ہے، اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو تقوی کی ابتدا انسان کے یعنی بچے کی 7 سال کی عمر سے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی اور اعمال صالحہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اعمال صالحہ نیک عمل، اب یہ نیک عمل 5 وقت نماز پڑھنا، آپ سمجھتے ہیں نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ 5 وقت نماز پڑھنا یہ بھی نیک عمل ہے، روزے رکھنا یہ بھی نیک عمل ہے، اور زکوٰۃ دینا، صدقات دینا یہ نیک عمل، بھوکوں کو کھانا کھلانا نیک عمل، سلام کرنا یہ نیک عمل، یہ سارے کام نیک عمل ہیں، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ مسجد میں خرچ کرنا، مدرسوں میں خرچ کرنا، جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کرنا، یہ سب نیک عمل ہے۔ لوگوں کے ساتھ مسکرا کر ملنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، کسی کو یعنی کہ ہر ایک سے مسکرا کر ملاقات کرنا، یہ سارے نیک اعمال۔ ایسی بہت لمبی لسٹ ہے نیک اعمال کی، سمجھ سکتے یہ اعمال صالحہ ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ لیکن تقویٰ کہتے ہیں تقوی میں 2 چیزیں ہیں، ایک اعمال صالحہ اچھے عمل کرنا اور برے اعمال سے رک جانا، برے کاموں سے رکنا، تو پھر تقویٰ۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ 5 وقت کا نمازی بھی ہو
اور شام کو یعنی کہ عشاء پڑھ کر گیا, کھانا کھا کر پیگ مار کے سو گیا. یہ ہو سکتا ہے. 5 وقت کا نمازی ہے, 5 وقت پڑھ رہا ہے, 5 عشاء پڑھ کر گیا, کھانا کھایا اور پھر مار کر سو گیا, یہ ممکن. تو یہ اعمال صالحہ تو ہو سکتے ہیں کہ 5 وقت کا نمازی ہے, 5 وقت نماز پڑھا ہے, لیکن یہ تقویٰ نہیں ہو سکتا ہے. وہ تہجد بھی پڑھتا ہو 5 وقت کی نماز, اوابین, چاش, اشراق سب پڑھتا ہو, لیکن وہ جوا بھی کھیلتا ہے ساتھ میں. جب کبھی موقع مل گیا, کبھی موسم آتے ہیں جوا کھیلنے کے بھی موسم آتے ہیں, لوگ شوق سے کھیلتے ہیں. اب ان موسم میں بیٹھ گیا جوا کھیلنے, تو نیک اعمال تو کرتا ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے بندے کے پاس. بندے کے پاس تقویٰ نہیں ہے. اگر وہ شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرتا ہے, سارے اچھے اعمال کا سلام بھی کرتا ہے, لوگوں پر خرچ بھی کرتا ہے, بھوکوں کو کھلاتا بھی ہے, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری بھی کرتا ہے, 5 وقت کا نمازی بھی ہے, لیکن سود کا کاروبار ہے, پتہ چلا نیک اعمال تو ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے بندے کے پاس. اس لیے رب نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو پہلے تقویٰ اختیار کرو, پہلے تقویٰ اختیار کرو. اور جب تقویٰ آ جائے, بندہ متقی ہو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور پھر اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو, اور اللہ کی جانب یعنی تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے, ساتھ ہی ساتھ اللہ تک پہنچنے کے لیے, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا حاصل کرنا ہے؟ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرنا ہے. آج کل بھی لوگ وسیلہ تلاش کرتے ہیں, اور وسیلہ کرنا ہی چاہیے تلاش. اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے وسیلہ تلاش کرنے کا. آپ اگر اندازہ کریں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑے سمجھدار لوگ, اتنے زیادہ سمجھدار کہ آپ کو بھی سمجھا دیں, ایسی پٹی پڑھائیں کہ آپ کو بوٹل میں اتار دیں, اتنا زوردار سمجھاتے ہیں. ان کی سمجھ یہ ہے کہ جب اللہ ڈائریکٹ, وہ سمیع و بصیر ہے, وہ ڈائریکٹ سنتا ہے, اللہ کا گھر ہے, دعا کرو, کیوں نہیں سنے گا؟ وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے, اللہ خود سے سنتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ہر چیز میں وسیلہ لیا ہے, خود اللہ نے وسیلہ اختیار کیا اور اپنے بندوں کو بھی حکم دیا, وابتغوا الیہ الوسیلہ. میں وسیلہ لیتا ہوں, تو کیوں نہیں لے گا؟ تو بھی وسیلہ اختیار کر. اللہ نے حضرت آدم کو بنانا تھا نا, ایک نارمل سا فارمولا اللہ کے پاس, نارمل سا فارمولا, وہ ہے لفظ کل. لفظ کل ہو جاتا ہے. اللہ جو چاہے وہ لفظ کن سے فرما دے, کن ہو جا فیکن, تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ سورہ یاسین آپ پڑھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا, اذا اراد اللہ امرا فیقول له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. وہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بغیر کسی چیز کے ہر چیز پیدا کر سکتا, ہر چیز کام کر سکتا. لیکن اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو حکم دیا, اے فرشتوں جاؤ مٹی لے کر آؤ, مٹی لے کر. ارے اللہ وہیں سے فرما دیتا ہے مٹی آ جا, تو مٹی آ جاتی. فرشتے کو بھیجا, پتا چلا مٹی لانے میں وسیلہ فرشتے کا ذریعہ ہے, اے فرشتے تو جا, اور لے کر آ گیا. اللہ یعنی کہ پہلے جبرائیل گئے, میکائیل گئے, اسرافیل گئے, سب گئے, لیکن ہر کوئی واپس. وہ مٹی زمین میں رو رہی تھی, گر گرا رہی تھی, مت لے جا, اتنی بدتر مخلوق بنانے کے لیے مجھے مت لے جا, میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں, مت لے جا. واقعی آج ہم اپنے حالات دیکھیں پتا چلتا ہے کہ زمین نے صحیح کہا تھا, تو مجھے مت لے جا, ہے نا, میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. تو ہر ایک کو رحم آ گیا, ہر فرشتے کو رحم آیا. اللہ کی پناہ, اللہ کے نام پر کہہ رہی ہے کہ چھوڑ دے, مجھے معاف کر دے, چھوڑ دیا. لیکن جب ملک الموت, جن کا نام اسرائیل, انہیں بھیجا نا, ملک الموت بعد میں بنے, اسرائیل کو, اسرائیل جا, تو جا, لے کر آ. حضرت اسرائیل آئے, مٹی اٹھانا شروع کی, وہ رو رہی ہے, گر گرا رہی, مت لے جا, میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں, اللہ کے واسطے چھوڑ دے, مت لے جا. کہ تو چپ کر, اللہ نے حکم دیا لے کر جاؤں گا. حضرت اسرائیل نے اٹھائی مٹی, لال مٹی, سفید مٹی, کالی مٹی, سخت مٹی, نرم مٹی, ہر قسم کی مٹی اٹھائی, اٹھا کر لے گئے. اللہ لے آیا. رب فرماتا ہے سب سے گڑ گڑا کر اس نے پناہ طلب کی تھی, میرا واسطہ دیا تھا, تجھ سے کچھ نہیں کہا, بہت روئی, بہت گڑ گڑائی, میں نے سنی نہیں اس کی, اٹھا لایا. رب نے فرمایا تیرا کام ہے روح کھینچنا, تیرا کام ہے روح کی. آج سے تو ملک الموت, تو موت کا فرشتہ, اس لیے کہ تو دیکھے گا ہی نہیں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, گھر میں کمانے والا ایک ہی ہے, بڑا نوجوان لڑکا ہے, ایک ہی کے سہارے بوڑھے ماں باپ ہیں, تو کچھ نہیں دیکھے گا, میرا حکم ہوگا اٹھا لائے گا.
میرا حکم ہوگا تو اٹھا لائے گا. تو اب ذمہ داری دے دی گئی. تو کہنے کی بات یہ ہے روح کھینچنا موت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ ڈائریکٹ دے سکتا تھا, ڈائریکٹ دے سکتا ہے نا, بس فرما دے مر جا, بندہ مر جائے, بندہ مر جائے, فرشتے کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرشتوں کا نظام قائم کیا, نہیں نہیں تم کام کرو, تم کرو. اور پھر ہدایت حضرت آدم آئے, نسل پھیلی, انسانیت پھیلی زمین پر, تو لوگوں کو ہدایت دینی تھی. اللہ کے قبضے میں ہمارے دل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہمارے دل ہے. اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں یہ سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے, سب سدھر جائے. لیکن اللہ نے وہ نظام بھی نہیں رکھا. ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. نبی آتے رہے, ہدایت کا کام, بھائی نماز پڑھو, یہ کرو, دین کو مانو, ایک اللہ کو مانو, وہ سمجھاتے رہے. اب کچھ لوگوں نے مانا, کچھ نے نہیں مانا. اللہ چاہے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو سب کے سب مسلمان ہو جائیں. میں چاہوں, اس لیے کہ میں چاہ لوں گا تو بس کن کہوں گا سب مسلمان, کونو مسلمان, سب مسلمان ہو جاؤ, سب مسلمان ہو جائیں گے. لیکن میں چاہتا نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم آپشنل, اپنی رضامندی, اپنے دل سے, اپنے اختیار سے تم دین اختیار کرو. میں یہ چاہتا ہوں, میں دیکھوں نا کہ تم میں سے کون ہے جو میری طرف آنا چاہتا ہے, کون ہے جو ادھر جانا چاہتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپشن دے دیے. نہیں تو انبیاء کا سلسلہ جاری فرما. انبیاء کرام یہ وسیلہ ہے, مخلوق اور رب کے درمیان وسیلہ ہے, یہ وسیلہ ہے نا. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ ایک آواز آسمان سے آتی, سارے لوگ سن لیتے, بھائی اللہ کا کلام ہے, اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے, اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, اللہ نے یہ واقعہ سنایا, ڈائریکٹ ہم سن لیتے. لیکن اللہ نے وسیلہ آخری پیغمبر بھیج دیا. اب کوئی نبی نہیں آنے والا, امت باقی رہنے والی. کیا اس امت کو, اگلی امتوں میں نبی آتے رہے, ایک رسول کے بعد نبی آتے, اس رسول کا کام آگے بڑھاتے. یہ امت کیا یہ گمراہ نہیں ہوگی؟ کیا انہیں ہدایت کی ضرورت نہیں؟ انہیں بھی رہنمائی کی ضرورت تھی. تو ان کے لیے اللہ نے اولیاء کا سلسلہ جاری فرما دیا ہے. اولیاء کا سلسلہ, اولیاء علماء, یہ دو ایسے ہیں کہ جو وسیلہ ہیں اللہ اور مخلوق کے درمیان. اولیاء اللہ, ہم یعنی اللہ نے جو وسیلہ اس کی جانب رسول آ گئے, بات ختم ہوئی. اب کون سا وسیلہ تلاش کرنا؟ اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرنا, یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. جب ہم ان کا دامن تھامے تو وہ ہمیں مخلوق سے نکال کر افضل و اعلیٰ کر کے اللہ تک ملا دیں گے. یہ ہے وسیلہ. اللہ نے فرمایا تقویٰ اختیار کرو, وسیلہ تلاش کرو. تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی چھٹی آنے والی ہے, سب کو ہی پتا ہوگا. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے نا, اور پرسوں اتوار کے دن چھٹی ہے خواجہ غریب نواز کی, 6 تاریخ ہے. تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وسیلے کی ایک کڑی ہے, انہی وسیلوں میں سے ایک کڑی ہے. اللہ نے ہندوستان میں ہمارے لیے ایک وسیلہ بھیجا. تھے نہیں یہاں کے, ہندوستان کے نہیں تھے, وہ تھے تو سجستان کے, تھے تو ایران میں خراسان کے, سجستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سجز کے رہنے والے. لیکن سجز سے اٹھایا اور اٹھا کر اللہ نے مدینے تک پہنچایا, اور مدینے والے رسول نے اپنی عطا بنا کر ہندوستان والوں کو عطا کر دیا ہے. وہ عطا رسول بن کر آئے, اور جب عطا رسول بن کر آئے تو پھر خواجہ نے پورے ہندوستان کو اسلام عطا فرما دیا ہے. ہم نے سنا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. 90 لاکھ کوئی کم تعداد نہیں ہے بھائی, کروڑ میں صرف 10 لاکھ کم ہے, کروڑ میں 10 لاکھ کم. لیکن یہ 90 لاکھ کو جو کلمہ پڑھایا, خواجہ نے ان 90 لاکھ لوگوں کو جنہیں کلمہ پڑھایا انہیں بھی ایسا باکمال کر دیا کہ انہوں نے اور آگے ہزاروں کروڑوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے. تو خواجہ غریب نواز کا کرم, یہ ان کا احسان ہے کہ ہمیں دین اسلام مل گیا ہے, بڑا آسان ملا, اس سے ہمیں قدر نہیں ہے. اس لیے اب آپ نے سنا ہوگا انگلینڈ امریکہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. وہ جب مسلمان ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی اسٹوری بیان کرتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ایسا تھا ویسا تھا, پہلے میں شراب پیتا. اب اگر کوئی آفر کرتا ہے شراب, پہلے تو ہمارے ساتھ پیتا تھا نا, ڈپی نہیں, میرا اسلام منع کرتا ہے. وہ ہاتھ سینے پر رکھتا ہے, کہتا میرا اسلام منع کرتا ہے. یہ میرا اسلام, آپ جتنے بیٹھے نا, آپ ہر کوئی سوچ لو اپنی میموری میں, آپ نے کب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کسی کام کے لیے کہا تھا کہ نہیں میرا اسلام منع کرتا ہے اس سے,
ہے کوئی ایسا کہ جس نے کبھی کسی کام کے لیے ایسا سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو کہ نہیں میرا اسلام مجھے اس سے منع کرتا ہے؟ کیوں؟ ہم تو مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں نا. اسلام کی اہمیت ہی نہیں ہے. وہ بڑی محنتوں سے اسلام لایا, بڑی محنت مشقت سے اسلام لایا, اسٹڈیز کر کے اسلام لایا. اس نے اسلام کو سمجھا اور پھر اسلام قبول کیا. اسلام کے اخلاق و اقدار کو سمجھا پھر اسلام قبول کیا. تو اس کے دل میں اہمیت ہے اسلام کی. وہ اسلام کا ہر حکم اپنے سر آنکھوں پر رکھتا ہے, اپنے سر آنکھوں پر رکھتا ہے. نہیں, میرا اسلام منع کرتا ہے, اس سے میں ایک کام نہیں کروں گا. وہ کئی سال سے شراب پیتا تھا, اسلام لا کر شراب چھوڑ دی تو اب سینے پر ہاتھ رکھ کر میرا اسلام منع کرتا ہے, میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, اس کو چھوڑ دیا. لیکن ہم ہیں پیدائشی مسلمان, تو ہمیں اسلام کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی قدر نہیں ہے. وہ بندہ نیا مسلمان ہوا, 5 وقت کا نمازی. یہ پیدائشی مسلمان 5 وقت نہیں پڑھتے, وہ نیا مسلمان ہے 5 وقت پڑھ رہا ہے. اس سے کہ اسے پتا ہے میرے رب کا کتنا احسان کہ اس نے مجھے اسلام دیا ہے, جہالت کی گمراہی سے نکالا ہے, کفر کی تاریکیوں سے اندھیروں سے نکال کر اللہ نے مجھے اسلام کی روشنی عطا فرمائی. وہ احسان مانتا ہے اللہ کا, تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. ہم تو پیدا ہی مسلمان کے گھر ہوئے, تو ہمیں اللہ کے احسان کا احساس ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں, ہم جھکتے ہی نہیں. صرف جمعہ آ گئے, ہم نے سمجھا ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا, 2 رکعت پڑھی نا, کتنا بڑا احسان کیا اللہ کی ذات پر. 2 رکعت پڑھ کر جا رہے ہیں, ہفتے میں 2 رکعت پڑھتے ہیں, 2 رکعت. ہاں, سال میں بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں, اور ہر ہفتے آ کر 2 رکعت پڑھتے. کہاں ہے اتنی قربانی دے رہے, اپنا وقت دے رہے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم دھوکے کی آپ ہو گئے. احسان مانو یار, ہے نا. لیکن یہ احسان جو اللہ کا ہم پر ہے, وہ ہمیں اس احسان کا احساس نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دے کر کتنا بڑا احسان فرمایا. تو بہرحال خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سجستان سے اٹھ کر چلے ہیں. آپ نے 18 سال تک تو وہیں اپنے گاؤں میں رہ کر تعلیم حاصل کی تھی, وہیں 18 سال گاؤں میں رہ کر تعلیم حاصل کی. 15 سال یا اس سے کم کے تھے تب والد کا سایہ اٹھ گیا, انتقال ہو گیا. سید غیاث الدین آپ کا انتقال ہوا, اور 2 سال بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. جب دونوں کا انتقال ہو گیا, وراثت میں ایک باغ اور پون چکی ملی تھی. وہ باغ اور پون چکی کی حفاظت کرتے, دیکھ بھال کرتے, جو بھی بکری ہوتی اسی سے آمدنی ہوتی, وہی کھاتے پیتے اپنی زندگی گزار رہے تھے. پھر اچانک ایک دن ابراہیم قندوسی جو اس زمانے میں مجذوب بزرگ تھے, ان کا وہاں سے گزر ہوا, باغ کے قریب سے گزر رہے تھے. خواجہ کی نظر پڑی, دوڑتے گئے اور جا کر عرض کیا, حضور آپ باغ میں تشریف لائیں, پانی پیئیں, آئیں تشریف لائیں. حضرت ابراہیم قندوزی پہنچ گئے. آپ نے ایک درخت کے نیچے بٹھایا, آپ کے لیے کچھ انگور کے خوشے توڑ کر لائے. آپ نے تناول فرمایا ہے, کھایا, اور کھا کر پھر اپنے زنبیل سے, اپنی میلی کچیلی ایک تھیلی سے آپ نے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا, سوکھا ٹکڑا ہے, خواجہ کو دے دیا ہے. لے حسن یہ کھا لے. حسن ابھی تجزی ہے, نہ خواجہ ہوئے ہیں نہ معین الدین ہوئے ہیں, ابھی تو بچے ہیں, صرف حسن ہے. حسن کو دیا, حسن نے کھایا ہے, اور وہ جیسے ہی وہ ٹکڑا کھانا تھا, دل کی دنیا بدل گئی ہے, دل کی دنیا بدل گئی. جانتے ہیں ایک لمحہ, وہ ایک لمحہ کافی ہوتا ہے دل کی دنیا بدلنے کے لیے. کبھی کسی کے دی ہوئی کوئی چیز جو ہم کھائیں وہ اثر کر جاتی ہے, کوئی پی ہوئی چیز اثر کر جاتی ہے, کبھی کسی کی کوئی بات اثر کر جاتی ہے, دل کی دنیا بدل جاتی ہے. ایسے بہت سے پاکستان میں موجود ہیں کہ جو آئے تھے ہندوستان انڈین آئیڈل میں, سارگاما پا میں, اس میں آئے اور انہوں نے اس میں یعنی کہ حصہ لیا. پوری دنیا میں ان کا نام, ہندوستان پاکستان میں ان کے بڑے چرچے ہوئے, بڑے اچھے گانے گاتے ہیں, لیکن اچانک ان کی دل کی دنیا بدلی. آج وہ دین کا کام کر رہے ہیں. گانا تو دور, انہوں نے گانا چھوڑا, بلکہ صرف نعت پڑھنا ہی اختیار نہیں کیا, اپنے یعنی کہ گانے چھوڑ کر نعتیں پڑھنا شروع کی. اور صرف نعت نہیں پڑھتے, وہ لوگوں کی دعوت و اصلاح کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اس میں سے کوئی تو ایسا ہے جو عالم بھی بن گیا, عالم بن گیا, عالم بن کر لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہا ہے. پتہ چلا دل کی دنیا بدلنے کے لیے کسی کی ایک بات کافی ہوتی ہے, ایک بات دنیا بدل سکتی ہے. اور اسی لیے یہ سارے لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, یہ سوچتے ہیں زیادہ دل کی دنیا بدل جائے اس لیے زیادہ تقریر سننا نہیں. جمعہ میں تو آ جاتے, ٹھیک ہے, کچھ لوگ تو تاخیر سے آتے تاکہ پورا ٹاپک پتہ ہی نہ چلے کہ کیا چل رہا تھا, اور زیادہ سننا نہیں, پروگراموں میں زیادہ جانا نہیں. اس لیے تقریر سنیں گے, کہیں بدل گئے تو, کہیں اللہ والے ہو گئے تو, کہیں دیندار بن گئے تو دنیا چھوٹ جائے گی, بڑا افسوس ہوگا.
دنیا چھوٹ جائے گی تو جانا ہی نہیں، وہاں سے ان سے دور رہو، تاکہ جتنا دور رہیں گے دل کی دنیا بدلے گی نہیں، جیسے ہیں ویسے کے ویسے رہیں گے، دنیا دار کے دنیا دار رہیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ دنیا میں 4 دن کی زندگی ہے یار، عیش کے ساتھ جی لینے دو، کیوں اتنا پریشان کرتے ہو؟ ہمیں دینی زندگی نہیں گزارنی، ہمیں دیندار نہیں بننا، ہم جیسے ویسے اچھے، یہ سوچ، اور پھر بندہ جب اپنے دل کو کالا سخت کر کے لاتا ہے تو اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ خواجہ کے دل کی دنیا بدلی، اور تو پھر آپ نے وہ سب کچھ بیچ دیا، اور بیچا، باغ بیچا، پون چکی بیچی، اور بیچ کر جو کچھ آیا، ہم ہوں گے تو اگر اپنا گھر بار بیچیں گے نا تو رقم کیا کریں گے؟ بیلنس کریں گے، اپنے پاس سنبھال کر، زندگی میں کام آئے گی، بڑی رقم ہے۔ لیکن خواجہ نے سب ٹکڑا مساکین میں تقسیم فرما دی ہے، تقوی کی ابتدا ہو رہی ہے، سارا بانٹ دیا، صرف مختصر سی رقم رکھی کہ سفر میں کام آئے گی، باقی سب بانٹ دیا، اور جب سب بانٹ دیا پھر نکلے ہیں آپ نے سمرقند، بخارا اور مختلف شہروں میں جا کر پھر علم حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے آپ عالم فاضل مفتی ایسے بنے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء جب کوئی مسئلہ پھنس جاتا، مشکل ہوتا، تو خواجہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے۔ یہاں سے پھر آگے کی زندگی ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔